اور یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی. میں سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کروں گا, اور جو انہوں نے خدمات اپنی زندگی میں پاکستان کے لیے کی وہ ساری ریکارڈ پر موجود ہے. اور اس چیز کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا جس انداز سے شہید بھٹو صاحب کا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا مشن جو ہے, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب مشکلات کے باوجود ان کو آگے لے جا رہے ہیں, وہ نہایت ہی قابل قدر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں سارے ورکرز کو اکٹھے ہو کے پہلے کی طرح آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی قیادت کو پوری کی پوری تقویت دینی ہوگی. ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں, آصف زرداری صاحب نے تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو کیا, بہت سے لوگوں کے درد و شروع ہو گیا, اور یہ میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت آگے بڑھے گی اور ابھرتی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ کو. میں کتاب کا ذکر کر دوں. محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کرنے والوں نے جس بے دردی سے یہ منصوبہ بنایا, اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے کا سارا ہماری حکومت وقت میں جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی, سب سے سینئر پولیس افسروں کی, ایف آئی اے کے افسروں کی, انہوں نے اس کو بالکل ایکسپوز کر دیا. اب کوشچن یہ تھا کہ مجھے بہت سے کوشچن آتے تھے روز کہ فلاں کیا ہوا, فلاں کیا ہوا, تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اس کو کنسالیڈیٹ کر دوں ایک بک کی صورت میں. تو میں نے یہ انگلش میں اس میں سٹارٹنگ کہ پہلے کتنے اٹیمپٹ محترمہ پہ 7 ہوئے, جس میں 2 اٹیمپٹ نشتر باغ میں کراچی میں تھے, جس میں ان کو شارپ شوٹر کے ذریعے شہید کرنا تھا, اور جو شوٹر تھا وہ لیٹ ہو گیا سکھر سے آتے ہوئے. دوسری ان پہ جو کاروائی ڈالی گئی, واردات ڈالی گئی, وہ آپ کو یاد ہے پبی میں ڈالی گئی, اسے پہلے لڑکانہ میں ڈالی گئی, اسے پہلے پھر اس کے بعد ان کے اوپر راکٹ فائر کیا گیا کامرا کے قریب, لیکن وہ مس فائر ہو گیا. پھر آپ کو پتا کہ ہم پشاور میں تھے اور پشاور میں ان پہ اٹیک ہوا تو وقت پہ وہ بم نہ پھٹ سکا. تو یہ ساری چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یوسف رمزی نے ان پہ 2 جو تھی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی, اس کا بھی ذکر ہے اس میں. اور جو بلاول ہاؤس کراچی ہے اس کے سامنے ایک گٹر تھا, وہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے, اچانک پولیس نے دیکھ لیا تو وہ اس سے خیریت ہو گئی, بچ گئی. لیکن یہ ایک کنسسٹنٹ ایک ان پہ وار ہو رہا تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ القاعدہ کے چیف نے اسامہ بن لادن نے پیسے بھی دیے تھے کچھ لوگوں کو, اور کس انداز سے ان کو سیاست سے بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے, اور کچھ اس میں ہے اور کچھ میری اس کتاب میں 100 انویسٹیگیشن میں جو آپ لے سکتے ہیں. اس کی ساری جو پروسیڈ ہے, کاسٹ جو اس کی ہے وہ شہداء فنڈ میں جاتی ہے. یہ بھی کتابیں جو میں نے چھاپی ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے, اور میری اس پریس کانفرنس کے بعد یہ جو نیٹ پہ آ جائیں گی, اور نیٹ میں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, تاکہ کسی کو جو سوال اس کے ذہن میں آتا ہے وہ نکال سکے. اور میری اپیل ہوگی پوری عوام سے کہ اگر کوئی ان کو کوشچن ہے ان کے ذہن میں, میرا ویب سائٹ بھی ہے, IRR کا بھی ہے, میرا ذاتی بھی ہے, میرا ای میل بھی ہے, میرا ٹیلی فون بھی ہے, میں ٹویٹر پہ بھی ہوتا ہوں, آپ مجھ سے کوشچن کیجئے, میں بالکل اس کا آپ کو آنیسٹ جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو اس کتاب میں نئی چیز جو میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو وہ ہے کہ مولوی نصیب جو کہ اکھوڑا خٹک کا ایک بڑا سینئر قسم کا مولوی تھا, اس نے ہی یہ جتنے ٹیررسٹ آئے تھے ان کو کمرہ نمبر 76 میں رکھا کھوڑا خٹک میں, 96 میں. اس کے بعد ان کو لے کے جو ان کو سکھانا تھا جنت میں لے جانے کے لیے کیا کارروائی ہوتی پوری کر کے, اس کو عبید الرحمان کیسے لے کے آیا, شفقت اور شفاعت کیسے استعمال ہوئے, وہاں سے اڈے سے لے کے گھر کیسے لے کے گئے, پھر ان کا ڈی این اے نہیں مل رہا تھا, ہم نے ڈی این اے میچ کروایا وہاں سے امریکہ بھیج کے, تو اس میں وہ بھی موجود ہے. UN کی رپورٹ کے سلسلے میں بھی تفصیل اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کی جو آفیسر جنہوں نے کی اور انہوں نے جو فائنڈنگ دی وہ بھی موجود ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اس میں ساری کی ساری چیزیں درج ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 2 سوسائڈ بمر کا نام لیا جا رہا تھا, بلال سعید کا اور اکرام اللہ کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اکرام اللہ نہیں مل رہا تھا, ہم نے بہت ڈھونڈا, وہ ہماری FIRs میں اور اس کی جو انویسٹیگیشن جو بعد میں ہی اس میں اس کا نام شامل تھا. اس بیسس پہ ہم نے پوری اس کے پیچھے جو ہے اپنی کوشش جاری رکھی, اور وہ میرے نوٹس میں آیا فرام ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ جونز فرام BBC. اس نے کہا کہ ملک صاحب میں نے اس کے ساتھ بات چیت کر لی تھی, اس نے مجھے انٹرویو دینا تھا کندھار میں,
जी हाँ, इकरामुल्लाह को। इकरामुल्लाह का जब वो इंटरव्यू लेने गए तो एक दिन पहले उस पर हमला हो चुका था और कुछ लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, जो कि वहाँ के तालिबान ने उनको बचा लिया। इसके बाद वली जो उनके अमीर हैं, उन्होंने 1000 सफ़े की किताब लिखी। उसका भी जिक्र इस बुक में है मेरी में, कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में और इस शहादत के मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो भी इसको मैंने इसमें दर्ज किया। जब ये बुक आई थी तो उस वक्त ये सामने आया कि इकरामुल्लाह उस वक्त कंधार में था, उसके बाद वो नूरस्तान चला गया, इस वक्त कुनर में वो अपने अमीर जो है टीटीपी को इसके साथ है। तो मैंने उसी वक्त खत लिखने शुरू कर दिए। जब नून की हुकूमत थी तो मैंने एहसन साहब को लेटर लिखा कि इनको बुलाएं इंटरपोल के थ्रू, कोई उसकी पेशरफ्त ना हुई। अभी जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से उन्हें कह रहा हूं मैं कि आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें। हाउएवर मैंने डायरेक्ट भी लिखा इंटरपोल को। अब वो इस वक्त मौजूद है वली साहब के साथ, जो इस वक्त टीटीपी के हेड हैं। तो मैंने जब ये बातचीत हुकूमत ने शुरू की तो मैंने कहा आप बेशक बंदों को रहा करें, जो भी फैसला करें, बट डोंट फॉरगेट द मर्डरर कंस्पिरेटर ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इकरामुल्लाह, और उसको आप पूरी कोशिश के साथ को वापस लाएं और उस नेगोशिएशन में उसका नाम रखें, क्योंकि हमें वो चाहिए। जो नसीब था, मौलवी नसीब, वो हमने कोशिश की अपने वक्त में अरेस्ट करने की, और उसको टेल करते करते हमें बहुत सी जगह पे जाते थे, नहीं मिलता था। आखिर एक दिन वो कोहाड़ के करीब वो मारा पाया गया। एक फंक्शन नौशहरा अटेंड करने के बाद वो जा रहा था वापस अपने इलाके मकीन की तरफ, तो वो उसको वहाँ मार दिया गया। और उसको भी जिन लोगों ने वो जनाजे अटेंड किया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मोहतरमा की, जिसमें जिस अंदाज से बैतुल्लाह मसूद ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और उस वक्त की हुकूमत का अफगानिस्तान में जो एक वजीर था स्पोर्ट्स का और कल्चर का, वो आया करता था, और उसी सारी चीज़ों को इसमें हमने क्लैरिटी के साथ बयान किया। और वो जो एफर्ट्स थे हमारे और जो जीआईटी के एफर्ट्स थे, उन सबको इसमें कंसोलिडेट करके किया ताकि एक आम आदमी जो है इसको पढ़ सकता है। उर्दू में है, पीडीएफ की फॉर्म में मैं रिलीज कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद ये आपको आ जाएगा। और इसकी जो किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिल जाएगी, आप एड्रेस दे दीजिए। कुछ छप के आ गई हैं, कुछ अभी 2 बजे के बाद लौट आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और खासकर पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई मोहतरम को शहीद करके, मैं समझता हूँ कि उसके थोड़े बहुत ताने बाने बाहर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि जो लोग उनको मिलते थे, पैसा उनको कहाँ से आया, उन्होंने सारा का सारा ये अरेंज कहाँ से किया, ये एक बड़ी ऑपरेशन थी जो आपके सामने है। और फिर जो कोताहियाँ उस वक्त की हुकूमत ने की वो भी इसमें बिल्कुल लिस्ट की हुई हैं। सबसे पहली बात है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बॉक्स सिक्योरिटी मिल सकती है, फुल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक मिल सकती है, तो उनको वो ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इसका भी जिक्र है। और उसके बाद कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जब एक वीआईपी ट्रैवल करता है, उस वक्त था। फिर उसके बाद जो मोहतरमा के पीछे वहाँ पुलिस लगी हुई थी पिंडी की, और उनको पूरी सिक्योरिटी दे रही थी। जब नवाज शरीफ पर हमला हुआ तो सारी की सारी वो वहाँ से भिजवा दी गई। फिर उसके बाद वो टेलीकॉम का रिकॉर्ड जो था उसको टेम्पर करने की कोशिश की, टेम्पर किया गया, जो जीआईटी ने पकड़ दिया और वो कोर्ट के सामने पेश किया गया। और जितने एक्यूज्ड जो अरेस्ट किए और जिनको पकड़ते हुए उनको मार दिया गया मिस्टीरियसली, उसकी भी डिटेल मौजूद है। जो इस वक्त 2-3 इसको दबिस्कांडेंगे उनकी डिटेल भी मौजूद है। तो वो सारी तफसील इसलिए हम देना चाहते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक को ये पता लगे कि ये चीज़ क्या थी, क्योंकि टिट्स एंड बिट्स में छोटा मोटा उनके पास आता रहा था, लेकिन आप ये कंसोलिडेट की सूरत में वो पढ़ सकते हैं। ये पार्ट 1 है उस बुक का। पार्ट 2 मैं इसका कोई महीने डेढ़ के बाद रिलीज करूंगा, जिसमें सारी रिपोर्टों का जो मतन है वो उसमें शामिल होगा, ताकि वो किसी रेफरेंस के लिए भी अगर इस्तेमाल हो सके तो होनी चाहिए। आपको ये भी बताया कि उन अक्यूज का जो पकड़े गए उनके कन्फेशन मौजूद हैं उसके जो मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद ट्रायल हुई। ट्रायल के बाद वो कन्विक्ट हो गए, यानी कि उनको सजाएं हो गई। सजाओं के बावजूद मैं नहीं समझता हूं, देखें मैं कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन उनकी अपील के बाद उनकी सजाएं सस्पेंड कर दी गई। आज कल वो केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और मेरी अपने जो उसको वकील हमारे डील कर रहे हैं खोसा साहब से बात हुई थी परसों, तो मुझे बता रहे थे कि कुछ लोगों का भी सर्विस नहीं हुई है नोटिस की। जो ही सर्विसेज की नोटिस की सर्विसेज हो जाएगी, केस फिर रीस्टार्ट होगा।
تو ہماری اپیل ہے, میری اپیل ہے, ہمارے ورکرز کی اپیل ہے, ہماری پارٹی کی اپیل ہے جوڈیشری سے, اور خاص طور میں کہوں گا کہ ہر جوڈیشری سے کہ یہ معاملہ لٹکتا نظر کیوں آ رہا ہے. اگر کسی کو سزا ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو کلیئر کرتے ہوئے جو ہائر جوڈیشری اس کا نوٹس لے. اور یہ کتابیں میں سب کو بھیجوں گا تاکہ اگر کسی کے دل میں یا ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی ہے اس شہادت کے متعلق تو وہ کلیئر ہو جانی چاہیے. اور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں ان کے بھی مجھے بہت سے کوشچنز آتے تھے, تو بس یہ تھے ایک ورکر ان کا ساتھی ہونے کے, اس میں نے سارے وہ چیزیں کلیئر کر دی ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اب جو ایکچولی کام جوڈیشری کا وہ کرے گی. انویسٹیگیشن بھی ہو گئی, پروسیکیوشن میں ہمارا ایک بہت سمجھدار مشہور ترین ذوالفقار صاحب جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے بھی قاتل ابھی تک نہیں ملے, لیکن ملا کن سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے گھر سے ملا تھا, جو ان کا ایک ایکیوز تھا جس نے وہ مارا تھا, باقی تو بھاگ گئے تھے. باراکاؤ میں یاد ہوگا آپ کو. تو اب جب کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو دل تو دکھ پہنچتا ہے لوگوں کو, آپ کو بھی پہنچتا ہے. ہمارے بہت سے لاحقین جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں, جن کے بچے شہید ہوئے ہیں, جن کے باپ شہید ہوئے ہیں, جن کی مائیں شہید ہوئے ہیں, اے پی ایس کو تو ہم نہیں بھول سکتے. لہٰذا اس نے میں نے اپوز کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ بات چیت نہ کریں, اور اگر کرنی ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں, اور جو لوگ انوالو ہیں اس میں ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن ہونا چاہیے. کوئی ہماری نجائز ریکویسٹ تو نہیں تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو انگیج کریں گے, اپنا کام لے لیں گے, اور پھر وہ پہلی ڈگر پہ آ جائیں گے. قوم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ وہ چند دن وہ بات چیت چلی, اس کے بعد وہ کچھ بندے بھی رہا کرائے. اب 112 اور مانگ رہے تھے, شکر ہے کہ حکومت کو تھوڑا خیال آ گیا کہ وہ نہیں ان کو دے رہے, اور آج دیکھ لیں وہ روز کسی نہ کسی جگہ دھماکہ کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ چھوڑ دی ہے, جو تھی فائر بندی کا اعلان کیا تو وہی ختم ہوگی. مجھے افسوس صرف افغان طالبان سے یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی دے دی آپ کو, آپ کے مہاجرین سے لے کے ہر قسم کی مدد کی. آج جب پاکستان کے خلاف ہمارے دشمن سرگرم ہو رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی یہ دونوں سائڈوں پہ بیٹھے اور آپ اس کا فیصلہ کریں. دیکھیں, ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اور آپ دیکھیں کہ 4 دن پہلے سے وہ حملے کر رہی ہیں پاکستان کی فوج پر, تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. لہٰذا میری اپیل ہوگی حقانی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں افغانستان کے, ایک تو یہ اکرام اللہ کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے, کیونکہ ہمیں چاہیے. وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی افغانستان کے لیے, انہوں نے بہت کام کیا, نیوکلیئر کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, پاکستان کی کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کام کیا. تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی جو باقی جو ہمارے مسنگ لنک سے آ کے ان کو کمپلیٹ کرے. اور دوسرا, ہم آپ کے بھائی ہیں, اور ٹی ٹی پی نے ٹھیک ہے آپ کی مدد کی ہوگی, لیکن پاکستان کے خلاف ان کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ افغانستان ڈیورل لینڈ کی بات کر رہا ہے, وٹک کی بات کر رہا ہے, پاکستان میں حکومت کو چیلنج کر رہا ہے, حکومت کی طرز کو چیلنج کر رہا ہے. ہم تو ان کو انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں. آج مجھے جو لگ رہا ہے, یہ میں آپ کو آخر میں کہوں گا کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ, میں بالکل کہوں گا کہ امریکہ کی کوئی سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ افغانستان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ ہے. ابھی جو لیٹسٹ ان کے ساتھ تھوڑی فیور ہو رہی ہے, اچھا ہے, ہمیں خوشی ہے, کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے تھے بحیثیت پاکستان کہ ان کے لیے ان کی ریکگنیشن ہو جائے. لیکن یہ اسٹیلمنٹ میں جب کچھ نہیں ہو رہا تو فائدہ ایک پارٹی کو جا رہا ہے, اس کا نام ہے ٹی ٹی پی. اور اس لیے جس انداز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور جس انداز سے آپ نے دیکھا ہوگا داعش کو ان کے ساتھ ملایا گیا ہے, جس انداز سے القاعدہ ان کے ساتھ ہے, یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتا ہے. لہٰذا میں وقت کی حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں اور اس کو ایگزامن کریں, اور جو آپ کا بنتا ہے کام, جو آپ کو کرنا چاہیے بحیثیت حکومت پاکستان کو سیو کرنے کے لیے, پاکستان کی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے, پاکستان کی عوام کو حفاظت دینے کے لیے, پیس دینے کے لیے میرا بڑھ کر کام کرنا ہوگا. لیکن اس میں یہ ضرور کروں گا کہ ہماری پاکستان افواج اس وقت جس انداز سے افغانستان کی سرحدوں پہ لڑ رہی ہیں, دیکھیں انہوں نے باڑ لگوائی جنرل باجوہ صاحب نے, وہ کل کافی نکال کے لے گئے تھے پرسوں وہ. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ ان کا انٹینٹ بتاتا ہے پاکستان کے خلاف. انڈیا جس سے ہمارے خلاف کرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال میرا مائی سلیوٹ ٹو مائی پاکستان آرمی, جس انداز سے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. دے آر دی پروٹیکٹر آف دی کنٹری, دے ول کنٹینیو ٹو بی دی پروٹیکٹر آف کنٹری. لیکن ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے کہ سامنے آئیں, اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ بالکل اپوز کریں, جو ہونی چاہیے اس کی حمایت میں آئیں. رحمان ملک صاحب, کل محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی منائی جا رہی ہے, ہر سال مناتے ہیں, اور آپ کی 5 سالہ دور حکومت اور پھر آپ وزیر داخلہ بھی رہے.
اقوام متحدہ کی ٹیموں سے لے کر برطانیہ سے آنے والی ٹیمیں، یہ جے آئی ٹی، پھر مقدمہ زیر سماعت سارا ہوا، پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے، حکومت بھی آپ کی تھی کہ ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے. مجھے بابر صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک پرانا اینکر یہ بات کر رہا ہے. یا تو آپ کہہ دیں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اگر جو لوگ کورٹوں میں گئے اور جو اکیوزڈ بنے، جن کی ٹرائل ہوئی، تو کیا وہ فکٹیشیس تھے؟ آپ یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کلیم کیا، جو انویسٹیگیٹرز ان کا کلیم تھا. جے آئی ٹی جو ہے وہ پولیس آفیسرز کی تھی، ایف آئی اے آفیسرز کی تھی، تو لہٰذا قوم کے ذہن میں ایسے خدشے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کوشش بھی کی گئی اور ہم بھرپور انداز سے لے کے گئے. مجھے پتا ہے کچھ کوشچنز آتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے لیے، I'm sorry not hitting at you, but I can assure you جس کسی نے کوشچن کرنا ہے میں جواب اس کا دوں گا، لیکن ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد میں اس کا سالوں کو جواب دوں. آپ نے بھی جو سوال کیا اس کو پڑھنے کے بعد میرا اس کوشچن کو آپ واپس لے لیں گے. تھینک یو. نیکسٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے دور میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی آپ نے بلایا، یو این کی ٹیم بھی. نہیں، میں کریکشن کر دوں، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہم نے نہیں بلایا تھا، وہ پنجاب گورنمنٹ نے بلایا تھا، اور ان کی مینڈیٹ محترمہ کی قتل کی انویسٹیگیشن یا شہادت کی انویسٹیگیشن نہیں تھا. کاز آف ڈیتھ واز ٹو بی ڈٹرمنڈ، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے صرف کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن کی تھی. اور کاز آف ڈیتھ ان کا جو سر تھا رائٹ والا وہ ہیچ کے ساتھ لگا تھا، جو کہ ان کا انسٹنٹلی دماغ پھٹ گیا تھا اور انسٹنٹ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیا، نو. جو یو این کی آئی تھی انہوں نے صرف ان کو دیکھا تھا کہ جو سارے واقعات ان میں کیا ہوا، تو ان کا زیادہ تر جو اس کا فوکس تھا وہ سیکیورٹی تھی. وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بابر صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے سیکیورٹی کو وڈرا کیا. جو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی تھی وہ نہیں دی گئی، اور جو ان کے ساتھ بحیثیت فارمر پرائم منسٹر سلوک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ یو این کی رپورٹ جب اس میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یو این نے بھی یہی کہا کہ ان ایڈیکویٹ سیکیورٹی، ریموول آف دی سیکیورٹی ایٹ ہر ڈپارچر واز دی کاز آف ہز ڈیتھ. ایک منٹ کا سوال پر جو سزا ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ٹرائل کورٹ میں؟ دیکھیں جی، سزا میں اس کو میں کر دوں ذرا. جو چالان پیش کیا گیا تھا، کیا آپ کی بک میں وہ اس کی پوری تفصیل ہے؟ جو ایکیوز اس میں تھے، وہ جو باغے تھے، سب کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. جو ٹرائل ہوتی ہے اس کو تو آپ پتا ہے ان کو سزا ہوئی اور بڑی لمبی لمبی سزائیں ہوئی ان کو، لیکن جب سسپینڈ ہو جاتی ہے اپیل تو پھر دین یو ہیو ٹو لک ٹورڈز دی نیکسٹ ہائر کورٹ اینڈ وی آر دیئر، ادر ایکیوزڈ آر آلسو دیئر. لیٹ اس سی واٹ از دی ڈیسیژن آف دی ہائی کورٹ. جی ملک صاحب گزارش یہ بتائیں، ثانیہ کارساز کے ہم بھی یعنی شاید ہم وہاں موجود تھے، 3-4 ہمارے جن اسلام آباد سے تھے. اس کے اتنے بڑے واقعے کے بعد، حالاتوں کے بعد، پھر آپ کے پاس چونکہ سیکیورٹی کے اب آپ نے کسی کو تفویض کی ہوئی تھی، تو وہ جو نفیس صدیقی صاحب تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے میسر دیے ہیں، اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بھی اختیار تھا، تو آپ نے ایسے، میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں تھوڑا سا. 27 دسمبر کو حکومت کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی. ہم آئے تھے، ہمیں روکا گیا تھا، یہاں تک کہ محترمہ اور ہم جب پلین میں داخل ہوئے تھے تو ہمیں کہا تھا واپس جائیں. وہاں کی حکومت نے زور لگایا، یہ بھی کہا کہ جہاز میں بم ہے، اور ہم نیچے نہیں اترے تھے. اس کے بعد دوبارہ میری طارق عزیز سے بات ہوئی اور جنرل مشرف کو ہم نے میسج دیا کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم تو صرف ٹرانزیشن کے لیے آ رہی ہیں، الیکشن کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں آپ آنے کی اجازت دیں گے، یہاں جہاز نہیں اڑے گا جاتا آپ نہیں کہیں گے. مجھے 15 منٹ کے بعد وہاں سے پھر اطلاع آئی کہ یس یو کین ٹریول. جب ہم پہنچے ہیں تو محترمہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ساری لیڈرشپ اس پہ نہ بیٹھے. مجھے بھی انہوں نے کہا دوسرے ٹرک پہ جائیں، بٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بی. اور اس دن کے میرے بال بھی جلے، میرا کان کا ایک پردہ پھٹ چکا ہے، ریکارڈ میں ہے جتنے بڑے وہ دھماکے اس وقت ہوئے. رہی اس کی انویسٹیگیشن، اسی وقت ودن ہاف این آور اس کو ہاؤس ہولڈ کر دیا گیا تھا. جو اس کی ایویڈنس تھی وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی، جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اور کسی بھی مرڈر انویسٹیگیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کا کرائم سین بالکل پریزرو ہو اور وہاں سے ساری کی سارے جو کنسرنڈ چیزیں اٹھا کے ان کی انالیسس کی جائے. تو وہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ صاف کر دیا گیا تھا. پھر بھی یہ ان کی جو سندھ گورنمنٹ کا کام تھا، کیونکہ انویسٹیگیشن سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی، کیس وہاں رجسٹر ہوا تھا. آئی واز ان دی فیڈرل گورنمنٹ، بٹ اسٹل ہماری حکومت کے لوگوں نے کافی کام کیا. ایک ڈی ایس پی بالکل قریب پہنچ چکا تھا. آپ کو پتا قاری عتیق اور دوسرے لوگ پکڑے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا ود ان 3 months، جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا.
तो बहरहाल उसको अभी तक केस बंद नहीं हुआ, और जो केस वो शुरू करता है वो मारा जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में, आपको पता मर्डर कभी छुपा नहीं रहता, और जो हमारे इतने दोस्त साथी शहीद हुए कारसाज सानिया में, उनके साथ जो उनको लाहे की निकबत गुजर रही है, जो हम पे गुजरी है, वो तो हमें पता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सेक्रीफाइसेस के लिए, भट्टो शहीद से लेकर आप देखें शाहनवाज भट्टो, मुर्सा भट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो, हमारे वर्कर कितने लोग शहीद हुए हैं। आज भी हम अंडर थ्रेट हैं, अभी भी आज भी अंडर थ्रेट हैं। तो लिहाजा कारसाज के इशू को प्रॉपरली हमने किया, लेकिन जब एविडेंस मिटा दी जाए तो फिर अगलों को अलग करने की बड़ी मुसीबत होती है। आपको पता है ये जो आपने लियाकत बाग का हमने किया, हमारे पास भी कुछ नहीं था, यहाँ भी उन्होंने वही तरीका रेप्लिकेट किया था, वहाँ से उठा दिया था सारी की सारी जितनी एविडेंस थी। और फिर शुक्र है कि जो टेलीफोन हमने ट्रेस किए उस वक्त विल थे, जब मोहतरमा पे अटैक हुआ है, तो हमने को 1 मिलियन टेलीफोन को जो है इन्वेस्टिगेट किया, उसमें को 10 फ़ोन हमें मिले, उनमें से एक फ़ोन मिला जिसका EMI हमारे पास था। मैंने कहा अपने बंदों को इसको लगा दो, अपने ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 1 मंथ somebody used that telephone with a SIM, और वो फिर हमें मिल गया, वो था अबैदुर रहमान। और उसके साथ फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ना चाहा, मैंने अभी ना पकड़े, अभी इससे देखें कि किस किस से बातें करता है। तो हमने वो सारे का सारा नेटवर्क राइट फ्रॉम मकीन टल के पास जो एक मदरसा था वो खोड़ा खटक में, और उसके बाद फिर जो जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए उनके साथ उस ऑपरेशन में, टेररिस्ट ऑपरेशन में जो मोहतरमा की लाइफ गई, उसमें हम यकीन करें कि एक बिट हमने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया और उनको निकाला भी, और कोर्टों में भी लेके गए, वहाँ जरा का हर एक को हक हासिल था, वो करा गया। आज भी हम एक्सपोज टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 2 किताबें आज निकालने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इससे अवेयरनेस की जाए, और जो शकुशबात जैसे मेरे ये भाई कह रहे थे, वो शकुशबात तो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, और इसके अलावा भी आगे चलना चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ। बाकी मेरी लास्ट रिक्वेस्ट ये होगी कि हुकूमत अगर कोई भी बात किसी से करे तो उनको ये चाहिए कि जो मैंने खत लिखे हैं, ये मेरा राइट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत है कि जो इकरामुल्लाह है उसको पाकिस्तान में लाया जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई मिसिंग एंड है उसको लेके चलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें नेशनल इश्यूज़ पे कौम की बहुत से लीडरों पे कुर्बान करने पड़ते हैं। आप पैटी अंडरस्टैंडिंग में या पैटी फायदे में ना जाए। ये देखिए कि हमने एक बहुत बड़ी लीडर, दुनिया की लीडर, पाकिस्तान की लीडर, पाकिस्तान वर्कर के की प्यारी लीडर, हम सब की लीडर को शहीद किया। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त उनकी अपील चल रही है उसमें कोई मुनासिब फैसला होगा, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, भट्टो फैमिली को, जो कि हमेशा लाशें ही रिसीव करती रही है लाड़काना में, आप देखें कब से शुरू हुई लाशें देनी, वहाँ पे जानी, तो अफसोस तो हमें होता है, दुख भी हमें होता है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जज्बात के साथ बात करते हैं और कोई माँ खोए, कोई अपने मामू खोए, अपना नाना खोए, तो फिर बंदा बैलेंस से बात करने में थोड़ा फिर भी वो अपनी हिम्मत से साथ चल रहे हैं। अल्लाह उनका हामी और नासर हो। हम पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडरशिप उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी। रहमान मलिक साहब एक सवाल ले लीजिएगा। रहमान मलिक साहब, एक तरफ आसिफ अली जरदारी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उधर हुकूमती तर्जुमान भी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा देखी अब मुस्लिम लीग नून के कायदीन का भी कहना है कि वो भी बाहर आ रहे हैं। क्या कहीं से कोई सिग्नल मिला है या हालात? भाई बात ये कि आज मेरी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी, लेकिन मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं और वो सोच समझ के अपनी सियासी चेस खेलते हैं, उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब वो अपनी बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं, और नजर आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। और रही बात जो हालात वाक़यात के हैं, जिस तरह मैंने वजीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुखलाए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। और अगर ये फैसला हो चुका है या कर लिया गया है या करा लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना ये कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है, या वो किसी को इनाय करके आ रहे हैं, या वो अपनी पार्टी के कहने पे आ रहे हैं, या हो सकता है ये हमारे दोस्त जो हैं इनके कहने पे आ रहे हैं। क्या कह सकता बंदा? अब ये सिर्फ मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे, और उनके आने पे इस हुकूमत में
کیا فرق پڑے گا, کیا وہ رہے گی یا جائے گی. تو یہ آنے والے وقت میں ساری سی چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں گی. بہت سی چیزوں کا تھوڑا ہو سکتا مجھے علم بھی ہو, لیکن یہاں کہنا آج مناسب نہیں ہے. پھر ایک پریس کانفرنس کروں. کس سے گلا کر رہے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے, کیا ایسے ستی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جب ایک ملک کا وزیر اعظم خود اپنے آپ سے گلا کرنا شروع کر دے تو پھر کیا حل ہوگا باقی چیزوں کا. یہ تو آپ آج وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر آن دی رائٹ پاتھ, تو یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جتنے یہ پریمبلز ہیں یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ اشارہ وہی ہے جو ابھی سردار صاحب نے